تو خوشحال کر اپنی مخلوق پر رحم کر اللہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر اعتراض کرنے والے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے میلاد نہیں منایا، اس لیے ہم نہیں مناتے۔ مطلب یہ کہ صحابہ کرام علیہ رضوان اگر میلاد مناتے تو ہم بھی مناتے۔ آج میں ان سے پوچھتا ہوں، جو صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے رہے آپ کیوں نہیں کرتے؟ صرف میلاد کے بارے میں آ کے آپ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں، حالانکہ صحابہ کرام علیہ رضوان میلاد مناتے تھے، اور اس کے حوالے میں آپ کو آخر میں دوں گا۔ پہلی بات، آج ہم ان سے 3 سوال کرتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امامہ پہنتے تھے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے 3310، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ نے سیاہ امامہ پہنا ہوا تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ میں حدیث ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 234 235 تمام احادیث ہے جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ پہنتے تھے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ پہنتے تھے، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ پہنتے تھے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامہ پہنتے تھے۔ تو آپ نے صحابہ کی اتباع چھوڑ کے ریال کی اتباع کی، سنت رسول کو چھوڑ کے آپ نے ریال کو اپنایا ہوا ہے۔ تو یہ کہاں لکھا ہوا ہے، کس حدیث میں لکھا ہوا ہے جو ان لال رومال والوں نے یہ طریقہ اپنایا ہوا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں صحابہ نے کیا ہوتا تو ہم کرتے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے امامے پہنے ہیں۔ آپ نے لال رومال کہاں سے لیے ہیں بتائیں؟ آپ لال رومال صرف ریال کی خاطر لیے ہیں کہ سعودیہ سے ریال آتے ہیں تو آپ نے وہی طریقہ اپنا، سنت رسول کو چھوڑ کے ریال کے چکروں میں آ کے آپ نے نئی بدعتیں شروع کی۔ اس وقت آپ کو صحابہ یاد نہیں آتے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کر ایک بدعت کو اختیار کیا، کہتے جی ہم اس کو دین نہیں سمجھتے۔ تو کیا امامہ پہننا دین میں شامل نہیں ہے؟ اور دین کو چھوڑ کے، امامہ کو چھوڑ کے لال رومال لینا، یہ کیا بدعت نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال ان لال رومال والوں سے ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے انہوں نے داڑیاں رکھی، اور 1 مٹھ تک انہوں نے داڑھی رکھی اور اس سے زیادہ انہوں نے کاٹ دی۔ بخاری شریف میں حدیث ہے 5892، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب حج کرتے یا عمرہ کرتے تو مٹھی سے زائد داڑھی کاٹ لیتے تھے، اور یہی عمل حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو آپ صحابہ کے عمل طریقے پر کیوں نہیں چلتے ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے مٹھی سے زائد داڑھی کاٹ لیتے تھے، اور انہی سے روایت ہے بخاری مسلم میں۔ بخاری میں حدیث نمبر ہے 5892 اور مسلم میں 295، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے مسلم سے 260 نمبر ہے۔ یہی راوی ہے عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مجھے کاٹو، اور یہی دونوں صحابی 1 مٹھی سے زائد داڑھی کو کاٹ لیتے تھے۔ آپ بھی قانون مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ حدیث کو سب سے زیادہ سمجھنے والا وہ راوی ہوتا ہے، وہ صحابی ہوتا ہے۔ تو صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کاٹ لیتے ہیں، اور آپ کی داڑھی ماشاءاللہ ناف تک آتی ہے۔ قرآن تو کہتا ہے خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں جاؤ، سورہ اعراف آیت نمبر 31 میں، کہ اچھی طرح سے خوبصورت بن کے جاؤ۔ تو ناف تک داڑھی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں ہم صحابہ کے طریقے پہ چلیں گے۔ تو صحابہ تو مٹھی سے زیادہ داڑھی کو کاٹ لیتے تھے، اور آپ نے جو طریقہ اپنایا، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم سنت رسول پر چل رہے ہیں۔ تو اب یہاں کہتے ہیں کہ ہم نے صحابہ کی تھوڑی ماننی ہے، ہم تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ماننی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ داڑھی بڑھاؤ تو ہم نے بڑھاتے جانا ہے۔ تو جس نے روایت کی عبداللہ بن عمر، جس نے روایت کی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا عمل تو یہ ہے کہ 1 مٹھی سے زائد داڑھی کاٹ لیتے ہیں۔ اب آپ کو یہاں صحابہ کرام علیہ رضوان یاد نہیں آتے، صرف آپ دھوکہ دیتے عوام کو۔ تیسری مثال کہ ہم صحابہ کرام اگر عید میلاد النبی مناتے تو ہم بھی مناتے، صحابہ کرام علیہ رضوان جو عمل کریں گے وہ ہم کریں گے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ابو داؤد شریف حدیث ہے 519، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اذان دیتے تھے، فجر کی اذان، تو فجر کی اذان سے پہلے ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی احمدک واستعینک علی قریش ان یقیموا دینک،
یا اللہ میں تیری حمد بیان کرتا ہوں، تیرا شکر ادا کرتا ہوں، اور قریش کے خلاف تجھ سے مدد مانگتا ہوں کہ وہ تیرے دین کو قائم کریں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے۔ آپ نے کب دعا مانگی ہے؟ آپ کہتے صحابہ نے اگر کیا ہوتا تو ہم کرتے، تو آپ نے کب یہ دعا مانگی ہے؟ صرف دھوکہ ہے۔ صحابہ کرام رضوان سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا میلاد مناتے رہے ہیں۔ نسائی شریف حدیث نمبر 5426، صحابہ کرام رضوان بیٹھے ہوئے تھے، ذکر کر رہے تھے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کر رہے تھے، تو انہوں نے عرض کی جلسنا ندعو اللہ، ہم بیٹھے ہوئے ہیں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، وَنَحْمُدُ عَلَى مَا هَدَانَا لِدِينِهِ، اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی اپنے دین کی، وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا آپ کے صدقے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صدقے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا، تو ہم بیٹھے ہوئے اس کو ذکر کر رہے ہیں، یہ باتیں کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم واقعی یہی کر رہے ہیں؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ہم یہی کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے۔ یہ صحابہ کرام رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مد و سرائی کر رہے ہیں۔ اسے تو ہم کہتے ہیں میلاد، کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیا جائے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات بیان کیے جائے، اسے ہم کہتے ہیں میلاد النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اور خود نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا میلاد کیسے منایا؟ بخاری شریف حدیث نمبر 3557، فرمایا میں اولاد آدم کے بہترین طبقات سے ہوتا ہوا اس طبقے میں پہنچا ہوں جس میں پیدا ہوا ہوں۔ تو یہی تو میلاد، اس کو ہم میلاد کہتے ہیں۔ جہاں تک بات ہے جلسے جلوسوں کی، قرآن پاک میں سورہ یونس میں آیت نمبر 58 اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ برحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون، جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت پہنچے تو خوشیاں مناؤ۔ تو خوشی کا اظہار ہے، ہم اس چیز کے قائل ہیں کہ جلسے اور جلوسوں میں بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان ہی بیان کی جائے، آپ کا ذکر کیا جائے، نعتیں پڑھی جائیں، اور غیر شرعی کام نہ کیے جائے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کے مخالف ہیں۔ ہم صرف اس چیز کے قائل ہیں کہ قرآن پاک کی تلاوت ہو، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت ہو، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل بیان کیے جائیں۔ مسلم شریف حدیث نمبر 2276، حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے اولاد اسماعیل علیہ السلام میں کنانا کو منتخب فرمایا، کنانا میں سے قریش کو، اور قریش میں سے بنو ہاشم کو، اور بنو ہاشم میں سے مجھے منتخب فرمایا۔ اسے کہتا ہے میلاد مصطفیٰ۔ ترمذی شریف میں حدیث ہے 3606، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے اسماعیل علیہ السلام کو منتخب فرمایا، اور اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے بنو کنانا کو۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی آمد کا ذکر خود کر رہے ہیں، اسے کہتے ہیں میلاد مصطفیٰ۔ اور رب کائنات نے خود سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا میلاد منایا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 81، اللہ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام انبیاء علیہ السلام سے عہد لیا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب میں تمہیں کتاب اور حکمت دوں، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ عظمت والے رسول آ جائیں، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس کتاب اور حکمت ہے اس کی تصدیق کریں، لتؤمنن به ولتنصرنہ، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور اس کی مدد کرنا۔ جب کائنات نہیں بنی تھی اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا ذکر کیا کہ ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آئیں عظمت والے رسول، تم ضرور اس پر ایمان لانا اور ان کی مدد کرنا۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے اقررتم واخذتم علی ذلکم مصری، کیا تم نے اقرار کر لیا اور بھاری ذمہ لے لیا؟ قالوا اقررنا قال فاشهدوا وانا معكم من الشاهدين، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا، اور اللہ نے فرمایا گواہ ہو جاؤ ایک دوسرے پر، اور میں بھی گواہوں میں سے شامل ہوں۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون، اللہ فرماتے ہیں اس آیت کے بعد اگر کوئی پھر گیا تو وہ فاسق ہوگا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انبیاء علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلاف نہیں چلتے، خلاف ورزی نہیں کرتے، جو خود رب فرمائے وہی کرتے ہیں، کٹ جائیں شہید ہو جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخالفت نہیں کرتے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب سے کتنی محبت فرمائی، یہ آپ کی آمد کا ذکر فرمایا، اور یہ سب سے پہلی محفل میلاد ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے سامنے کیا، جب آدم علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کوئی بھی دنیا میں ابھی تشریف نہیں لایا تھا۔
عالم ارواح میں سب سے پہلی محفل میلاد ہوئی ہے، ہم اسی کے قائل ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کرتے ہیں، عوام کو دھوکہ دیتے ہیں کہ جناب علی یہ ناچ ہو رہا ہے، گانا، اور ہم اس کے قائل ہی نہیں ہیں۔ اگر کہیں ہو رہا تھا ہم اس کو منع کرتے ہیں۔ دنیا میں کتنی شادیاں ہوتی ہیں، کتنے ناچ گانے ہوتے ہیں، تو کیا شادیوں کو روکا جائے گا یا ناچ گانوں کو روکا جائے گا؟ یہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں نے آپ کو بتایا عوام کو کیسے دھوکہ دیتے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اگر کرتے تو ہم بھی کرتے۔ تو جو عمل صحابہ کرام رضوان کر رہے ہیں تو وہ تم کیوں نہیں کر رہے؟ صحابہ کرام رضوان امامہ پہن رہے، تم نے لال رومال اوڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے، داڑھی رکھتے اور ایک مٹھ سے زائد وہ کاٹ دیتے ہیں، تم نے کیا کام کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اذان سے پہلے دعائیں مانگتے ہیں اور آپ کتنے منکر اذان سے پہلے۔ اور جہاں میں نے پڑھا ہے الحمدللہ، جس مدرسے میں سندھ میں، وہاں کے مؤذن ہمیشہ جب بھی اذان دیتے تھے اور یہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی دعا پڑھتے تھے۔ دوستو معلوم ہوا کہ یہ صرف میلاد کی مخالف ہیں اور صحابہ کرام رضوان کی آڑ میں صحابہ کا نام لے کے جس صحابہ نے کیا ہوتا تو ہم مناتے، یہ صرف جھوٹ بولتے ہیں۔ اگر اسی بات پر چلتے ہیں تو پھر ان تین باتوں پر کم سے کم یہ عمل ضرور کریں کہ لال رومال چھوڑ کے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے امامے باندھیں، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو کیا، ایک مٹھ سے زیادہ داڑھی کو کاٹ دیا، یہ بھی کریں، پتہ چل جائے گا۔ اور اذان سے پہلے وہی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا بھی مانگے۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔